یوں تو ہر صبح نکلتا ہے افق سے سورج، کارواں روز اترتے ہیں کرنوں سے، گنگناتی ہوئی ہر روز صبا آتی ہے، رنگ کچھ اور نکلتے ہیں گلستانوں میں۔ اب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ذیلی مرکز منہاج القرآن کے خطیب و امام، ڈائریکٹر منہاج القرآن الف سینہ جناب محترم قاری مدثر مصطفیٰ صاحب وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان کے جملہ قائدین، کارکنان، وابستگان، عہدیداران اور منہاج القرآن کے جملہ فورمز، منہاج پیس اینڈ ایڈوکیشن، منہاج القرآن یوتھ لیگ، پاکستان عوامی تحریک یونان اور جملہ تمام دیگر منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن، تمام اراکین کا اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خوبصورت بزم سجائی۔ منہاج القرآن ذیلی تنظیم الف سینہ کی انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام احباب کو مبارکباد۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید میں 27ویں سپارے میں سورۃ الرحمن کے اندر ایک آیت مبارکہ سورۃ الرحمن کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کائنات کے اطراف و اکناف میں اس پائے کا عالم دین نہیں ملے گا، اس پائے کی شخصیت نہیں ملے گی جس طرح کی ہستی حضور شیخ الاسلام کی ہے، اور اس ہستی کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو نعمت عطا کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ بندو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صبح کیوں سجی ہے، کیسی یہ دلکشی ہے، کلیاں چٹخ رہی ہیں، پھولوں میں تازگی ہے، خوشبو کہاں سے آئی، نگہت سی بٹ رہی ہے، کیسا ہنسی سما ہے، کیسی ہنسی گڑی ہے، ٹھنڈک جگر میں اتری احساس شبنمی ہے، پوچھا یہ خود سے میں نے کہ دھڑکن سی کیوں کھلی ہے، تو دل نے صدا دی آج کے 19 فروری ہے۔ آج 19 فروری ہے۔ سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام کے بے انتہا کاوشوں میں سے چند احباب آپ سامنے پیش کروں گا۔ شیخ الاسلام وہ نابغہ اثر شخصیت ہیں کہ جب اپنی محنت کا آغاز کرتے ہیں تو اسلام دشمنوں کو بھانپتے ہوئے اپنی تحریک، اپنی جدوجہد کا آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک چراغ تھامے ہوئے مغربی دنیا کے اندر لاکھوں قلوب و اذہان کو جو مغربی تہذیب کی چکا چوند روشنیوں کے اندر لت پت ہو چکے تھے، ان لت پت نوجوانوں کو مغربی دنیا سے ہٹا کر سوئے مدینہ کی طرف گامزن کیا ہے، ان نوجوانوں کو تاجدار مدینہ کی محبت کا درس دیا ہے، ان نوجوانوں کو محبت مصطفیٰ کا جام پلایا ہے۔ اگر شیخ الاسلام کی ذات کو میں مجتہد کہوں یا مجدد کہوں، آپ کی ذات کو مجتہد کہوں یا مجدد کہوں، میں مفسر کہوں یا محدث کہوں، مفکر کہوں یا قائد و رہبر کہوں، کتب کہوں یا ابدال کہوں، شیخ الاسلام کی ہستی کو تو جس لفظ کی طرف میری توجہ جاتی ہے، جس لفظ کی طرف میں غور کرتا ہوں، اسے اپنی زبان پر لانا چاہتا ہوں، وہ لفظ پکار اٹھتا ہے، ارے جس ہستی کے لیے تو مجھے چن رہا ہے اس ہستی کا مقام بلند ہے، میرا مطلب اور معنی و مفہوم بہت کم ہے۔
سامعین محترم، شیخ الاسلام جب حق و صداقت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو کے اندر ابو بکر صدیق کی صداقت کا فیض نظر آتا ہے۔ جب شیخ الاسلام عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو عمر فاروق کی عدالت کا فیضان نظر آ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام جب عزت و احترام کی بات کرتے ہیں تو عثمان غنی کی حیا کا فیضان نظر آ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام جب جرت اور سلوک کی بات کرتے ہیں تو علی شیر خدا کا فیضان نظر آ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام جب علم و حکمت کی بات کرتے ہیں تو امام غزالی اور رازی کا فیض آ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام اگر تفسیر کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام غزالی، امام رازی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا فیض نظر آ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام جب عشق و محبت کی بات کرتے ہیں تو قاضی عیاض کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ شیخ الاسلام جب وقت کے فرعونوں کو للکارتے ہیں تو محمد بن قاسم کی للکار نظر آ جاتی ہے۔ جب شیخ الاسلام وقت کے فرعونوں سے ٹکراتے ہیں فضان موسوی بھی نظر آتا ہے۔ جب وقت کے نمرودوں سے ٹکرائے تو فضان ابراہیمی بھی نظر آ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام جب ٹکرائے فضان ابراہیمی بھی ہے۔ ایک ذات ہے، ایک ذات کے اندر آپ کو اکملیت، آپ کو اجتماعیت عطا کر دی گئی۔ عقائد تجھے تاریخ سلامی دے گی، عقائد تجھے تاریخ سلامی دے گی۔ آبرو خاک میں بدہا کی رل جائے گی، جو حقیقت ابھی نگاہوں سے اوجل ہے، وقت آیا تو ہر ایک شخص پہ کھل جائے گا۔ اس وقت شیخ الاسلام نے جب اپنی محنت، اپنی تقدر، اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اپنی تمام تر کاوشیں جب صرف کی تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام دور کرنے کا نہیں، نزدیک لانے کا پیغام دیتا ہے۔ جب آپ یہ پیغام دیتے ہیں تو کہیں شیخ الاسلام کس آواز پاکستان کے کونے کونے میں، کراچی سے لے کر کشمیر تک گونجتی نظر آتی ہے۔ کبھی شیخ الاسلام کی آواز کوئٹہ سے لے کر بالاکوٹ کے پہاڑوں تک گونجتی نظر آتی ہے۔ پھر اپنے ملک پاکستان کی حد تک ہی نہیں، بیرون ملک ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو شیخ الاسلام کی آواز کہیں آسٹریلیا کے ساحلوں سے لے کر کیبی کے دیش نیوزی لینڈ تک آواز گونجتی نظر آتی ہے۔ شیخ الاسلام کی آواز کبھی نیو یارک کے مجسمہ آزادی سے لے کر کینیڈا کے نیاگرا فال تک گونجتی نظر آتی ہے۔ شیخ الاسلام کی آواز کبھی دیوتاؤں کی سرزمین یونان سے لے کر ہالینڈ کی سرزمین تک گونجتی نظر آتی ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنی محنت کا رخ جب کارکنوں کی طرف کیا، اپنی محنت کا رخ جب اپنے نوجوانوں کی طرف کیا تو فرمایا، اے لوگوں، جب تم دنیا میں رہو گے، جب دنیا میں اوڑھنا بچھونا کرو گے تو خدا کی قسم تاجدار کائنات کے ساتھ اپنی لو جوڑے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم جب تک تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق نہ جوڑو گے، نسبت نہ جوڑو گے، اپنی نسبت نہ پختہ کرو گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شیخ الاسلام نے یورپ کے ماحولوں میں بھی اپنے مراکز کو قائم کیا۔ جاپان کے ہم بلند و بالا عمارتوں سے دیکھیں، ہم یونان کے سرزمین پر دیکھیں، ہم اگر مسلمانان اندلس کے شہر اسپین کو دیکھیں، سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں کو دیکھیں، دبئی کے ریگستانوں سے لے کر مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات کو دیکھیں، نوجوانوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی بامبر چل رہی ہے۔ نوجوانوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کے بامبر چل رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، تاریخ کے سینے میں یہ بات لکھی جائے گی، ایک وقت آئے گا لکھنے والا یہ تحریر کرے گا کہ شیخ الاسلام جب بیرون ملک ممالک سے واپس وطن پلٹا کرتے تھے تو آپ کے استقبال کے لیے اگر 2 ماہ کے بعد بھی واپس آتے، 3 ماہ کے بعد بھی واپس آتے، ایئرپورٹ پر جب غفیر اکٹھا ہو جاتا تھا، ایک نظر مصطفیٰ کے غلام پر ڈالنے کے لیے کتار در کتار اندر ایئرپورٹ پر موجود ہوا کرتے تھے۔ پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، جب آپ کے رہائش گاہ تک جانا ہوتا تو رستے کے اندر جو منٹوں کا سفر ہوتا تھا گھنٹوں میں طے ہوا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام جب اپنی آواز کا جادو جگایا کرتے تھے، تاریخ دان یہ لکھنے پر مجبور ہوگا
کبھی وہ مینار پاکستان کا سبزہ زار ہوا کرتا تھا، کبھی وہ لاہور کا مال روڈ ہوا کرتا تھا، تاریخ دان یہ لکھنے پر مجبور ہوگا، کبھی وہ لاہور کا ناصر باغ ہوا کرتا تھا، کبھی وہ راول پنڈی کا لیاقت باغ ہو، یا اسلام آباد کے پارلیمنٹ کا ہاؤس کا سامنا ہو، فیصل آباد کا دھوبی گھاٹ ہو، یا پشاور کا کرکٹ اسٹیڈیم ہو۔ شیخ الاسلام جب سیاسی امور پر گفتگو کرنے کے لیے آ جاتے، علمی موضوع پر گفتگو کے لیے آ جاتے، اگر آقا کے محفل میلاد کے لیے آ جاتے، لوگ کتار اندر آپ کو سننے کے لیے آ جاتے، ایک تحت نکاح تک انسانوں کے سروں کا سمندر نظر آیا کرتا تھا۔ جب کارکن ایسے تیار ہو جائیں، شیخ الاسلام کی محنت کے ساتھ ایسے کارکن تیار ہو، ایک جھلک پڑ جائے قائد پر، مسابقہ ہو یا نہ ہو، ایک جھلک پڑ جائے، تو کارکنوں کی تربیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وقت کے یزیدوں کے خلاف اٹھنے کے لیے قائد پکارے تو وہ کارکن سر پر کفن باندھ کر نکل پڑتا ہے۔ وہ عزم یہ کرتا ہے کہ ہم شیخ الاسلام کی تربیت یافتہ کارکن ہیں، ہم تو یزیدیت سے ٹکرانے کا عزم لے کر اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر سوئے کربلا کی جانب چل پڑتے ہیں۔ وہ کارکن یہ عزم لے کر گھروں سے نکلتا ہے کہ ہم مرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کارکن قربانی دینے کا عزم لے کر گھروں سے نکلتے ہیں۔ یہ کارکن قائد اعظم محمد علی جناح کا لوٹا ہوا پاکستان واپس لینے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ یہ کارکن لہو بہانا تو جانتا ہے مگر جھکنا نہیں جانتا۔ شیخ الاسلام نے اتنی محنت کی ہے ان کے دلوں پر، ایسا نقش بٹھا دیا ہے غیرت کے ساتھ جینے کا، اور ایسی غیرت کہ 2.25 سال کا عرصہ گزر گیا، شہداء ماڈل ٹاؤن کے ایک شہید کو نہ خرید کوئی سکا ہے نہ کوئی خرید سکے گا، نہ کوئی خرید سکا نہ خرید سکے گا۔ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسے کارکن نظر نہ آئیں گے کہ اپنے خون کا سودا کر جائیں۔ جب ایسے کارکن پیدا ہو جائیں، جب قوم کو ایسے کارکن واپس مل جائیں تو زمینیں سونا اگلنا شروع کر دیتی ہیں، چمنیوں سے آگ کے شرارے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حوابض وقار آگ کے شرارے بلند ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں آج کے دن عزم کریں، اپنا ہو بیگانہ ہو، پرایا ہو کوئی بھی ہو، عزم کریں شیخ الاسلام کی ہر آواز کے ساتھ لبیک کہیں گے۔ جانی طور پر ہمیں کھڑا کیا تو کھڑے ہوں گے، مالی طور پر کھڑا کیا تو کھڑے ہوں گے، کیونکہ 1947 میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے بغیر قربانی کے وطن نہیں ملا تھا۔ آج بھی وطن کو بچانا ہے تو ہمیں قربانی دینا ہے۔ آخر پہ ان اشعار سے آخر پہ ان اشعار پر بات کو ختم کروں گا جو شیخ الاسلام کے فرزند ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب نے تحریر کیے ہیں۔ یہ گل کس سہانے کا شبستان کا ہے، یہ گل کس سہانے شبستان کا، فرید ملت کے نوری گلستان کا، جلوہ ہو سے زمن کے ہے فیضان کا، عطیہ ہے دونوں جہاں کے سلطان کا، پیار بن کے آیا ہے انعام رحمان کا، بچپنے میں مدینے بلایا گیا، پیار سے تجھ کو سینے لگایا گیا، فیض نبی سے پھر تو نوازا گیا، خدمت دی کا بیڑا تھمایا گیا، چل پڑا سلسلہ علم و عرفان کا، عشق ابوبکر سے بھی سجایا گیا، نظم فاروق سے بھی نکھارا گیا، حلم عثمان سے تجھ کو سنوارا گیا، رنگ حیدر بھی تجھ پہ چڑھایا گیا، قلب منبع بنا تیرا قرآن کا، تجدید دی کا امامہ ہے سر پہ سجا، عشق آقا سے اس کا سینہ رچا، اس کی ایک ایک ادا ہے سنت مصطفیٰ، جگ میں ہر سو ہے طاہر کا ڈنکا بجا، پیر میرا بنا قطب دوران کا، عاشقوں سے بڑا اس کا دیوان ہے، آج خلق خدا اس پہ قربان ہے، آسمان منزلت اس کا ایوان ہے، کس قدر دل نشین آج کی رات ہے، دل پسند دل ہنسی آج کی رات ہے، روشن و مہبی آج کی رات ہے، یارو 19ویں آج کی رات ہے، 19ویں آج کی رات ہے، وقت آیا ہے خوشیوں کے سامان کا، نعرہ زن مرد و زن ہر گلی ہر نگر، حامی تیرا نبی تیرا مولا علی، میرے سایہ فگن ہر وقت ہر گھڑی، میرا طاہر ہمیشہ سلامت رہے، میرا طاہر ہمیشہ سلامت رہے، جبہ تجدید کا زیب قامت رہے، خدمت دی کا تاج امامت رہے، نسل تیری سراپا کرامت رہے، رب ناصر رہے اس دبستان کا، کاروان امن کے امیر آپ ہیں، حق و باطل میں واضح لکیر آپ ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو دوشہ اسلام کی سنگت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق